السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی قسط میں پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ اون کا صبر واقعی جواب دے جائے گا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سب کی تلخ باتیں خاموشی سے برداشت کرتا آیا ہے، اب شاید مزید خاموش نہ رہ سکے۔ خاص طور پر شمسا کی مسلسل طنزیہ باتوں نے اون کو اندر تک بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شمسا کی انہی باتوں کی وجہ سے بی جان اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن اس کے باوجود شمسا اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک بار پھر آئلہ کو تسلی دیتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ تم بالکل فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارا اون کے ساتھ یہ رشتہ ختم کروا کر تمہاری شادی کسی بہتر جگہ کر دوں گی۔ لیکن یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر شمسا واقعی ہی اتنی بہتر جگہ پہ اپنی بیٹی کا رشتہ کروا سکتی تھی تو پہلے سکندر جیسے انسان کا رشتہ کیوں قبول کیا؟ بہتر تو یہ ہے کہ شمسا کو خوابوں کی دنیا سے نکل کر خود بھی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی بیٹی کو بھی یہی سبق دینا چاہیے۔ بہرحال شمسا کو کب سمجھ آئے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن دوسری طرف آئلہ کے رویے میں ضرور ایک واضح تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں اون کی اہمیت کو محسوس کرنے لگی ہے اور شاید پہلی بار اس سے دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ آئلہ کو بار بار اون کی وہ بات یاد آتی ہے جو اس نے فاروق صاحب کے سامنے پورے اعتماد سے کہی تھی کہ آئلہ اب میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت، اور میں کسی کو بھی اس کے خلاف ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شاید اب آئلہ دل ہی دل میں شامی اور اون کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک طرف شامی تھا جس کے لیے آئلہ نے اپنی عزت تک داؤ پر لگا دی، لیکن جب مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے اسی نے ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف اون ہے جو ہر حال میں نہ صرف آئلہ کی عزت کرتا ہے بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسروں سے بھی آئلہ کی عزت کروانا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب آئلہ خود تعلق بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اون پہلے جیسا رویہ نہیں دکھاتا۔ آئلہ کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے تو کبھی کھانا، مگر اون ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ میں باہر کھانا کھا لوں گا یا پھر مجھے بھوک ہی نہیں لگی۔ آخر کار آئلہ بھی جھنجھلا کر اون سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا۔ اون جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے الٹا آئلہ سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ کیا کب تک چلے گا؟ تو آئلہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اون بھی اس بار خاموش نہیں رہتا اور جواباً کہتا ہے میں خود کو وہی سمجھتا ہوں جو تم سب لوگ سمجھتے ہو، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا انسان جسے اس کی حیثیت سے زیادہ مل گیا، ورنہ پوری زندگی میں نے حاصل ہی کیا کیا ہے۔ یہ سن کر آئلہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اون دراصل شمسا کی تلخ باتوں کو دل سے لگا بیٹھا ہے۔ آئلہ نرمی سے اون سے کہتی ہے کہ آخر آپ کو امی کی باتوں کو اتنا دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال پر پہلی بار اون اپنے دل میں چھپے ہوئے جذبات مزید نہیں روک پاتا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں آئلہ سے کہتا ہے کیوں آئلہ؟ کیا مجھے کسی کی بات بری لگنے کا کوئی حق نہیں؟ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، لوگوں کی باتیں مجھے بھی تکلیف دیتی ہیں، میں بھی خاموشی سے بیٹھ کر روتا ہوں اور بار بار یہی سوچتا ہوں کہ آخر میں نے ایسا کون سا جرم کیا جس کی مجھے ہر بار سزا ملتی ہے۔ اور یقیناً یہ سب آئلہ کو احساس تو دلائے گا کہ واقعی ہی باقی سب لوگوں کے ساتھ ساتھ آئلہ بھی اون کے ساتھ کتنا برا کرتی آئی ہے، جبکہ دوسری طرف بی جان مکمل صحت یاب ہو کر واپس گھر پہنچ جاتی ہیں اور ادھر شمسا کی اب ساری توجہ زویا کی شادی کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اون کی والدہ راحت زویا کے لیے ایک نہایت اچھے رشتے کی بات کرتی ہیں جو شمسا کو فوراً پسند آ جاتا ہے۔ البتہ ثاقب صاحب اس معاملے میں کچھ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں کہ اتنی جلدی فیصلہ کرنا درست ہوگا یا نہیں، لیکن شمسا انہیں قائل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، اگر زیادہ دیر کی تو کہیں یہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اتفاق سے زویا بھی یہ ساری گفتگو سن لیتی ہے اور یہی بات اسے اندر سے بے حد پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ وہ دل ہی دل میں رافع کو پسند کرنے لگی ہے۔
جبکہ رافع بھی زویا سے محبت تو کرنے لگا ہے لیکن ابھی تک اپنے جذبات کا کھل کے اظہار نہیں کیا۔ اسی دوران قسمت دونوں کو ایک بار پھر آمنے سامنے لے آتی ہے۔ دونوں اچانک اون اور آئلہ کے گھر پر ملتے ہیں۔ زویا موقع دیکھ کر اداس لہجے میں رافع کو بتاتی ہے کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور امی ابو اس پر سنجیدگی سے غور بھی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی رافع کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے اس رشتے پر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، تم صاف انکار کر دو۔ زویا جان بوجھ کر معصومیت سے پوچھتی ہے لیکن آخر کس وجہ سے انکار کروں؟ رافع ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیتا ہے، وجہ تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ یہی الفاظ زویا سننا چاہتی تھی لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین اسی لمحے پیچھے سے آنے والی آئلہ یہ پوری گفتگو سن لیتی ہے اور وہ حیرت اور غصے سے وہیں رک جاتی ہے۔ اسے کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا کہ زویا اور رافع کے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً آئلہ اس بات پر خاموش نہیں رہے گی، البتہ اس کا رد عمل اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ زویا کی خوشیوں کے خلاف ہے، بلکہ اس کی اپنی زندگی کے تلخ تجربات اسے ایسا کرنے پر مجبور کریں گے۔ شامی نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد آئلہ ہرگز نہیں چاہتی کہ اس کی چھوٹی بہن بھی کسی ایسے ہی دھوکے یا تکلیف سے گزرے۔ آئلہ تو یہ سب برداشت کر گئی اور قسمت نے اسے اون جیسا انسان بھی دے دیا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی کو ایسا ہی سہارا نصیب ہو یا ہر لڑکی یہ تکلیف برداشت کر جائے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ زویا اور رافع کے رشتے میں ابھی بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، اگرچہ آخر کار ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور رافع بھی اپنی سچائی اور مخلص محبت ثابت کر دے گا، لیکن اس سے پہلے انہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ دوسری طرف جس رشتے میں سب سے زیادہ مشکلات آنے والی ہیں وہ شامی اور رملہ کی شادی ہے۔ آئلہ سے اون کے سامنے تھپڑ کھانے کے بعد شامی کے دل میں آئلہ کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ نہ تو آئلہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی رملہ کی سازشوں کا مزید حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب رملہ دیکھتی ہے کہ شامی پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ ایک بار پھر اسے اکسانے کی کوشش کرتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ تم کیسے مرد ہو، اپنے حق اور اپنی محبت کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ آئلہ نے تمہیں صرف اون کے سامنے تھپڑ مارا ہے، ادروائز وہ دل میں تم سے سچ میں محبت کرتی ہے۔ مگر اس بار شامی کے دل میں بھی رملہ کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ صاف الفاظ میں اس سے پوچھ لیتا ہے کہ جب میں خود اس معاملے سے نکلنا چاہتا ہوں تو تم مجھے بار بار کیوں اس میں دھکیل دیتی ہو؟ آخر تمہیں اس سب سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ میں آئلہ سے شادی کروں یا نہ کروں، جب تم پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو پھر تم اپنے کام سے کام رکھو۔ شامی کی یہ بات سن کر پہلی بار رملہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کا اصل مقصد شامی یا آئلہ کی شادی نہیں بلکہ صرف اون ہے، اور رملہ ہر قیمت پر اون کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی جب شامی کو بھی رملہ کی اصل حقیقت کا علم ہو جائے گا اور پھر شاید شامی رملہ سے اس بات کا حساب بھی لے کہ رملہ نے اپنے مقصد کے لیے شامی کو مہرے کے طور پہ استعمال کیا۔